اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، بالخصوص اہل علم، بالعموم سارے۔ تم میں سے خیر وہ ہے جو علم قرآن حاصل کرے اور علم قرآن دوسروں کو سکھائے۔ خیر کا معنی صرف بہتر نہیں ہے۔ اردو میں ایک ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا، اور جسے سب سے اوپر لے جانا ہو تو کہتے ہیں سب سے اچھا۔ اسی کو فارسی والے کہتے ہیں بہتر اور بہترین، اسی کو انگلش والے کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، اور اسی کو عربی والے کہتے ہیں حسن، حسان اور احسن یا خیر۔ یہ دونوں اس میں تفصیل، خیر اصل میں اصلیت ہے اور شر اصل میں شر کے کثرت استعمال سے ہم لے لیا۔ اے لوگوں، تم میں سے فقط اچھا نہیں، بہت اچھا نہیں، بلکہ مقابلے میں رکھ دو سارے اچھوں کو، تو جو سب سے اچھا ہے وہ ہے جو علم قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پوری اس وقت مخلوقات خدا داد پاکستان میں جو جھگڑا پڑا ہوا ہے، وہ جھگڑا کسی کا ہوتا ہے نا، میں بڑا سردار تو میں بڑا، لڑتے رہیں، بھڑتے رہیں، اعلیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں سگانے دنیا۔ میں چونکہ حضرت والا ہوں، میں سگانے دنیا کے سامنے ان کو سگانے دنیا کہنے سے کبھی نہیں ڈرا، تو یہاں دور میں سے کوئی سن بھی نہیں رہا۔ یہ دنیا کے کتے دنیا کی سیٹ کی خاطر لڑتے رہیں، بھڑتے رہیں، مرتے رہیں، عاشقان مصطفیٰ اور دیوانگان غوث و رضا اس طرح محفلیں سجاتے رہیں گے، سجتی رہیں گی، سجتی رہی ہیں، سج رہی ہیں، سجتی رہیں گی۔ اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا دار انہیں ہلکا سمجھیں یا بھاری سمجھیں، خود صاحب قرآن یہ فرما گئے کہ صرف بہتر نہیں، اچھے نہیں، بہت اچھے نہیں، اے میری امت تم تکابر کر لو تو تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھائیں۔ تو یہ تمغہ کس کی برکت سے ملا؟ قرآن کی برکت سے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ تمغہ کس کی برکت سے ملا؟ قرآن کی برکت سے۔ تو بتائیے قرآن جیسی کوئی نعمت اور دولت ہو سکتی ہے؟ قرآن رب کا کلام ہے، رب کی صفت ہے، اور رب کی ہر صفت مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ یہ جو حالات خطیب کہہ دیتے ہیں نا، ان پڑھ خطیب بعض اوقات محفلوں میں جوش میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور بس اللہ کے بعد حضور ہے، قرآن سے بھی حضور کا درجہ زیادہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے حبیب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ہر صفت اللہ کی مخلوق سے اعلیٰ ہے، بالا ہے، افضل ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو زوال نہیں، اس کو وفات نہیں۔ قرآن وہ دولت ہے، صاحب قرآن کے سینے میں بھی وہ دولت ہے، اور ان کے سینے کے فیضان سے قیامت تک یہ دولت ان کے غلام کے سینوں میں چلتی رہے گی۔ تو بھائی تلاوت قرآن دل سے سننی ہے، کس سے سننی ہے؟ دل کے ساتھ۔